گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فقہ میں آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حاضر ہے۔ درس فقہ کی طرف چلنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیں، جن احباب نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا مشورہ دیجئے تاکہ وہ دوست بھی شرائع اسلامی سے جو ہے وہ روشناس ہو سکے اور اپنی زندگیوں میں اسلام کو جو ہے وہ روشناس کر کے جو ہے دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کر سکے۔ گرامی قدر احباب، آپ کی خدمت میں نے نماز کے فرائض بھی پیش کیے، نماز کے واجبات بھی۔ نماز کی سنتوں کی طرف جانے سے قبل میں چند ضروری مسائل ایسے ہیں جو آپ کی خدمت میں 2-4 دروس میں انشاءاللہ پیش کر کے پھر سنتوں کی جانب آؤں گا کہ جن مسائل کا ہے تو وہ ضمنی مسائل ہیں لیکن ہیں انتہائی ضروری۔ تو سب سے پہلی نماز کے ان مسائل میں پہلا نماز کا جو مسئلہ ہے وہ ہے نمدہ وغیرہ، یعنی قالین یا مصلی یا جائے نماز جس پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ نمازی کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے لیکن ایسے نمدے پر نمازی نماز پڑھ سکتا ہے کہ جس کے اوپر کی جانب پاک ہو مگر نیچے کی جانب ناپاک ہو۔ نمدہ سے مراد ایسا بچھونا ہے جو تہ درتے اون رکھ کر بنایا گیا ہو۔ دیکھیں جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ تہ درتے ایک کارپیٹ ہوتی ہے، اس کے نیچے پھر ایک جو ہے وہ چپکایا جاتا ہے، پھر اس کے نیچے پھر ایک جو ہے تہ چپکائی جاتی۔ تو یہ جو تہ درتے نمدہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اوپر والا اس کا حصہ، اوپر والی سطح پاک ہے تو نچلی سطح ناپاک بھی ہے تو آپ کی نماز وغیرہ ہو سکتی ہے۔ نمدہ کے علاوہ ہر ایسے تختے اور اینٹ وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے کہ جسے 2 حصوں میں چیرا جا سکتا ہو۔ اسی طرح ایسے پاک کپڑے پر بھی نماز جائز ہے کہ جو اندر سے ناپاک ہو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سلا ہوا نہ ہو ورنہ اس پر نماز جائز نہیں ہوگی۔ یہ تھا آج آپ کی خدمت میں نے ایک مسئلہ پیش کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے ناپاک کنارہ، یعنی اگر کسی چٹائی اور کپڑے وغیرہ کا ایک کنارہ ناپاک ہو تو نمازی اس کے پاک حصے پر نماز پڑھے تو جائز ہے، خواہ نمازی کے ہلنے سے ناپاک کنارہ بھی ہل جائے۔ یعنی آپ دیکھیں ہم مسجد میں ہوتے ہیں، اب یہ 60-70 صفوں کی مسجد ہے جو ہے نمازیوں کی گنجائش ایک صف میں، ایک کنارے پہ اگر جو ہے ناپاکی ہے تو وہ شخص جو ہے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ جو ہے وہاں سے اس قالین اور کارپیٹ کو ہلائے تو جو ہے اس کا جو ہے ہلنے کا اثر جو ہے اس جو ہے کنارے پر بھی ہو پھر بھی جو ہے نماز اس پر جائز ہوگی۔ البتہ یہ جو امامہ شریف ہے اس کا حکم برعکس ہے، یعنی جو قالین اور کارپیٹ ہے اس کا حکم الگ ہے، جو امامہ شریف آپ باندھتے ہیں اس کا حکم الگ ہے۔ اگر امامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہے اور نمازی اس کا پاک حصہ سر پر باندھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ناپاک کنارے کو اس نے نیچے ڈال دیا ہے تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ناپاک کنارہ اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ اگر نمازی کی حرکت سے ناپاک کنارے میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس کی نماز اس امامہ شریف کے ساتھ جائز نہ ہوگی۔ تیسری چیز ہے کہ اگر نجاست کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر انسان کیا کرے۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں بسا اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے یا ڈیزرٹ میں یا صحرا میں یا جو ہے وہ پہاڑ وغیرہ پہ ایسے چڑھ رہا ہے، اس کو دائیں بائیں کوئی آبادی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں، کسی جنگل میں ہے وہاں اس کو پانی دستیاب نہیں، ناپاکی دور کرنے کے لیے اسے کوئی چیز ملنے کی جو ہے وہ توقع اور امکان نہیں ہے تو وہ کیا کرے۔ تو یاد رکھیں اگر نجاست کو دور کرنے کے لیے کسی شخص کو کوئی ایسی چیز نہ ملے جو نجاست کو دور کر سکتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اس کو جو ہے اس نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے، یعنی اس نماز کو لوٹانا بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ تھے کچھ چند ضروری مسائل، مزید انشاءاللہ ضروری جو ہے ضمنی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ جو سنایا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔